میں چلی آتی ہوں اتنی دور سے، میں چلی آتی ہوں اتنی دور سے، کچھ تو نسبت ہے بہاولپور سے۔ بہاولپور والوں، میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ 50 ڈگریز میں اتنی گرمی میں جب انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ اتنی بڑی تعداد میں جلسے میں آئے ہو، اور آپ سب کو یوم تکبیر مبارک ہو۔ یوم تکبیر کا مطلب جانتے ہو نا؟ یوم تکبیر کا مطلب ہے کہ پاکستان اپنی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کے فضل سے جانتا ہے۔ یوم تکبیر کا مطلب ہے کہ پاکستان کا کوئی دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یوم تکبیر کا مطلب ہے کہ پاکستان کی سرحدیں انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں، پاکستان کا دفاع ہمیشہ کے لیے منظور ہے، ہمیشہ کے لیے مضبوط ہے۔ تو میں بہاولپور سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا اس لیڈر کا نام آتا ہے جس نے پوری دنیا کے ملکوں کی دھمکیوں کو نظر انداز کر کے بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کر دیے؟ بہاولپور سے پوچھنا چاہتی ہوں، کون ہے وہ جرأت مند لیڈر جس نے 5 ارب ڈالر کی امداد ٹھکرا کر کہا ایبسلوٹلی ناٹ اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا؟ کون ہے وہ لیڈر؟ کون ہے وہ لیڈر؟ شکر الحمدللہ، اس لیڈر کا نام ہے میاں محمد نواز شریف۔ میں آج نواز شریف صاحب کو، افواج پاکستان کو، پاکستان کے سائنسدانوں کو، ایٹامک انرجی کمیشن کو، ذوالفقار علی بھٹو کو، اور جس نے پاکستان کے ایٹمی دھماکوں میں اپنا کردار ادا کیا، میں سب کو بہاولپور کی طرف سے، مریم کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، مجھے پتا چلا ہے کہ کبھی بھی بہاولپور میں اتنی تعداد میں خواتین نہیں نکلی، بڑی مہربانی آپ کی۔ میں اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں کو سلام عرض کرتی ہوں۔ بہاولپور والوں، وہ جو پیچھے سٹیج کے لوگ کھڑے، میں نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ بھی آگے آ جائیں، جلسے کا وہ حصہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، لیکن وہ کہتے ہیں ویلڈنگ ہوئی بھی آگے نہیں آ سکتے، تو معافی چاہتی ہوں، میرا دل تھا آپ میرے سامنے کھڑے ہوتے اور میں آپ سے بات کرتی۔ بہاولپور والوں، جب نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا تو کس ملک نے دھمکی نہیں دی؟ کس ملک نے لالچ نہیں دی؟ کس ملک نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم ایٹمی دھماکے کرو گے تو دنیا تمہارا دھماکہ کر دے گی؟ کس نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دیا جائے گا؟ لیکن شاباش ہے نواز شریف کو کہ اس نے اپنی مادر وطن کی خاطر، اپنے وطن کی حفاظت کی خاطر، اپنے وطن کی سلامتی کی خاطر اس نے کہا کہ میرا جو کرنا ہے کر لو، میں انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کر دم لوں گا۔ نواز شریف نے تو نہیں کہا، نواز شریف نے کوئی جھوٹا خط نہیں لہرایا، نواز شریف نے تو کسی سازش کا ڈرامہ نہیں کیا، نواز شریف نے تو کوئی رونا دھونا نہیں کیا۔ نواز شریف دھمکیوں کے باوجود سیدھا پہنچا بلوچستان میں چاگی کے پہاڑوں کے دامن میں
اور آواز آئی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں بہنوں، یہ ہوتی ہے خودداری، یہ ہوتی ہے آزادی کہ آپ نے اپنے ملک کو اتنی بڑی طاقت بنا دیا کہ اس کے بعد کیا کیا نہیں ہوا۔ اس کے بعد کارگل کا حملہ ہوا اور بھی بہت کچھ ہوا، لیکن کسی پاکستان کے دشمن کو جرأت نہیں ہوئی کہ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ نواز شریف نے صرف ایٹمی دھماکے نہیں کیے، نواز شریف نے اس ملک کو میزائل پروگرام دیا، JF تھنڈر کے طیارے دیے، اور صرف اپنے ملک کی سرحدوں کو اس طرح محفوظ صرف اس ملک کی مٹی سے محبت کرنے والا کر سکتا ہے۔ اور پھر نواز شریف نے صرف یہ نہیں کیا، نواز شریف نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی سپورٹنیاں دی، اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے دور کیے، اس ملک سے دہشت گردی کے حملے دور کیے، اس ملک کو سڑکیں دی، موٹر ویز دی، کارخانے دیے، بولو دیے نا۔ اور نواز شریف نے دن رات ملک کی خدمت کی اور اس پر تنقید کر کے اپنی سیاست کو چمکانے والا فتنہ خان، قوم تم سے پوچھتی ہے کہ تم نے قوم کو کیا دیا؟ سوائے لچر پن کے، سوائے بدتمیزی کے، سوائے گالیوں کے، سوائے غربت کے، سوائے افلاس کے، سوائے مہنگائی کے، سوائے مہنگی روٹی کے، سوائے مہنگی بجلی کے، سوائے IMF کو پاکستان کو IMF کے ہاتھوں گروی رکھنے کے تم نے پاکستان کو کیا دیا؟ کہ ایک اپنا کارنامہ ایسا بتا دو، ایک چیلنج کرتی ہوں، ایک کارنامہ ایسا بتا دو جس سے ہمیں پتا چلے کہ کسی دوسرے ملک کو تمہارے خلاف سازش کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی۔ بہاولپور کے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کو کوئی بیرونی خطرہ نہیں ہے، پاکستان کو کوئی سیکیورٹی کا خدشہ نہیں ہے، آج پاکستان کو اندرونی خدشہ ہے، اندرونی خطرہ ہے۔ آج پاکستان کو خطرہ ہے تو انتشار سے، آج پاکستان کو خطرہ ہے تو فتنے سے، اور انتشار اور فتنے کا دوسرا نام کیا ہے؟ آواز نہیں آئی، دوبارہ پوچھتی ہوں، ٹھہر جاؤ، مجھے پتا ہے نام آتا ہے، ایک ہی فتنہ ہے پاکستان میں، ایک ہی انتشار ہے۔ ایک دفعہ پھر پوچھتی ہوں، پاکستان کے سب سے بڑے فتنے اور انتشار کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ دیکھو، لوگ جانتے ہیں کہ آپ کی شاید آواز مائک میں نہ آ رہی ہو، میں آپ کی آواز بن کے پاکستان کی قوم کو بتاتی ہوں کہ بہاولپور یک زبان ہو کر کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے فتنے کا، پاکستان کے سب سے بڑے انتشاری کا نام ہے عمران خان۔ ایک بات بڑی سمجھنے کی ہے، میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتی ہوں، میں نے کافی ضروری باتیں کرنی، اپنے بہاولپور کی فیملی سے میں نے باتیں کرنی ہیں۔ میں یہ کہتی ہوں کہ جب ایک گھر میں غربت ہوتی ہے، جب ایک گھر میں افلاس ہوتا ہے، تو اس غربت اور افلاس سے گھر کی تباہی نہیں آتی، گھر والے پھر بھی زندہ رہتے ہیں، لیکن اگر اسی گھر میں روز سر پہ خطرہ منڈلا رہا ہو، روز فتنہ اور فساد کی وجہ سے گھر والوں کو یہ پتا نہ ہو کہ اگلے لمحے کیا ہونا ہے، تو وہ گھر تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کا مسئلہ بھی آج اسی گھر کی طرح ہے۔ پاکستان کو کوئی خارجی مسئلہ نہیں، پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کسی دشمن سے کوئی خطرہ نہیں۔ پاکستان کو اگر خطرہ ہے تو پاکستان کو خطرہ فساد اور فتنے سے ہے۔ وہ فساد اور فتنہ
جو پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا. یاد ہے نا 2014 کے وہ دھرنے؟ یاد ہے نا؟ پاکستان تیزی سے ترقی کی منازل طے کر رہا تھا، لیکن کسی اقتدار کے لالچی کو وہ ہضم نہیں ہو رہا تھا. وہ دھرنے لے کر اسلام آباد پہ حملہ آور ہوا اور اس کے نتیجے میں دیکھو حملہ آور ہوا تو اس کا وہ والا لانگ مارچ بھی ناکام ہوا، وہ والا لاک ڈاؤن بھی ناکام ہوا. تو وہاں اس نے خود یہ بات کی، بہاولپور والوں، اس نے ٹی وی میں اس کے منہ سے نکل گیا کہ مجھے جسٹس کھوسا نے کہا کہ تم کیا درخواست لے کر ادھر ادھر پھر رہے ہو، ہمارے پاس آؤ، ہم پاناما کا فیصلہ کرتے ہیں. آج جب اس کا دوسرا لانگ مارچ بھی بری طرح ناکام ہو گیا، بری طرح فیل ہو گیا، تو آج یہ اور کسی کو آوازیں نہیں دے رہا تھا کیونکہ نمبر بدل گیا ہے، تو آج سپریم کورٹ میں خط لے کے چلا گیا ہے. کیا عدالتوں کا اب یہی کام رہ گیا ہے کہ جہاں جہاں عمران فیل ہو جائے وہ اس کی مدد کے لیے آئے؟ کیا عدالتوں کا یہ کام رہ گیا ہے؟ عمران خان، جو انقلاب تم بذریعہ سپریم کورٹ لانا چاہتے ہو، انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ اور پاکستان کے عوام اس کو بھی ناکام بنا دیں گے انشاءاللہ. پہلے یہ منتیں کر کے اداروں کو سیاست میں گھسیٹتا ہے اور پھر انہی اداروں کو گلی چوراہوں میں گالیاں نکالتا ہے. تو میں سپریم کورٹ کو ادب سے کہنا چاہتی ہوں، اس انتشاری سے، اس فتنے باز سے، اس کی سیاست سے دور رہیں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان پاکستان کا ادارہ ہے، اس کو غیر جانبدار رہنا ہوگا. کیوں میری بات کی تائید کرتے ہو نا؟ اور پھر بہاولپور والوں، کل ناکامی، بدترین ناکامی کے بعد ٹی وی پر آ کر کہتا ہے کہ میرا مارچ اس لیے کامیاب نہیں ہوا کہ میری تیاری نہیں تھی. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بندے لانے کی تمہاری تیاری نہیں تھی، آگے لگانے کی تمہاری پوری تیاری تھی، لیکن پولیس کے جوانوں کے سینوں میں سیدھی گولیاں اتارنے کی تمہاری پوری تیاری تھی. جب 4 سال یہ پاکستان کی تباہی کر کے گیا، پاکستان کی معیشت کی تباہی کر کر گیا، پاکستان کے عوام کو روٹی سے مجبور کر کے گیا، لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے دے کر گیا، تو باہر آ کے کہتا ہے کہ تیاری کے بغیر حکومت میں نہیں آنا چاہیے. تو میں تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، یہ پاکستان 22 کروڑ کا ملک ہے یا جانوروں کا ملک ہے جس کے اوپر تم یہ سارے تجربے کرتے رہو گے؟ جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، تم نے 22 کروڑ کو جانوروں سے بھی کم تر سمجھ لیا ہے. اور پھر میں نے کل دیکھا کہ وہ جو 2 بچے شہید ہوئے تھے پی ٹی آئی کے کارکن، میں ان کے گھر والوں سے اظہار افسوس بھی کرتی ہوں، اظہار ہمدردی بھی کرتی ہوں. جن کے گھر عمران خان گیا اس کے بچوں کو دوسروں کی نقل کر کے گود میں بٹھایا تھا، تو وہ بچے پوچھتے تو ہوں گے کہ انکل عمران خان، تمہارے اپنے بچے باہر لندن میں ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے ہوئے، ہمارے باپ کو کس پاداش میں تم نے گولیوں سے مروا دیا؟ اگر تم اس جہاد کو، جہاد کا نام دیتے ہو اس لانگ مارچ کو، تو میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں، جہاد تو تمام مسلمانوں کا فرق ہے، ان کا فرض ہے، تو قاسم اور سلیمان کو لندن میں کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ تمہارے بچے لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں، میری قوم کے بچے سڑکوں پہ لو کے تپیڑے کھانے کے لیے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو اپنے بیٹوں کو کہیں کہ تاج برطانیہ کا توق گلے سے اتار کر آئیں، برٹش پاسپورٹ کو آگ لگا کر آئے اور آئے آزادی مارچ کو لیڈ کریں. اتنا خان سے یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آؤ لاہور میں اس شہید کانسٹیبل کمال احمد کے گھر میں بھی آؤ جس کے سینے میں تمہارے پی ٹی آئی کے ممبر نے سیدھی گولیاں اتار دی اور اس کو شہید کر دیا.
بہاولپور میرے بھائیوں بہنوں، میں اس کانسٹیبل کے گھر میں گئی، میں نے اس کی جوان بیوہ کو دیکھا، اس کے 5 بچوں کو دیکھا، میرا دل خون کے آنسو رویا۔ وہ کیوں شہادت اس کی ہو گئی؟ کیونکہ ایک فتنہ خان کو اقتدار سے باہر رہنے کی عادت نہیں رہی، کیونکہ وہ لوگوں کے بچوں کی شہادتیں اور لوگوں کے بچوں کی تکلیف میں اپنی سیاست چمکانا چاہتا ہے اور واپس پرائم منسٹر ہاؤس میں جانا چاہتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان میں اس کے جو فالوورز ہیں ان کو اس نے اتنی گندی زبان سکھا دی۔ میرے سامنے ایک ویڈیو آئی جو آپ سب نے دیکھی ہوگی کہ ایک باپردہ خاتون پولیس والے کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی، کوئی اچھی فیملی سے لگتی تھی، لیکن اس کے پیروکار پولیس والے کو گالیاں دیتی رہی، پولیس والے کو بہت ہی نامناسب جملے کہتی رہی۔ میں اس پولیس والے کو نہیں جانتی، لیکن میں اس پولیس والے کو دل کی گہرائیوں سے شاباش دینا چاہتی ہوں کہ کسی صحیح ماں باپ کا بیٹا ہے، اوپر سے مذہب کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے، کبھی ریاست مدینہ کا نام اپنی ناپاک زبان سے لیتا ہے، کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر عورتوں پر جملے کستا ہے اپنی تقریروں کے اندر، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر جھوٹ کے انبار لگا دیتا ہے۔ اور وہ ویڈیو دیکھی تھی نا جو اس کے پیچھے کھڑا آئین شکن قاسم سوری اس کو کہہ رہا تھا، خان صاحب تھوڑا سا اسلامک ٹچ دے دے، اسلامی ٹچ دے دے۔ اس انسان سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں۔ اور اصلیت یہ ہے کہ کل ٹی وی میں کہہ رہا تھا صلح حدیبیہ، اور صلح حدیبیہ کہنا نہیں آ رہا تھا، کہہ رہا تھا حدیبہ حدیبہ، اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ رہا تھا کہنا، کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اس کی اصل حقیقت۔ کل عمران خان نے جو معاہدہ کیا تھا آئی ایم ایف سے، جس میں یہ ان سے معاہدہ کر کے آیا تھا کہ ہم تیل کی قیمتیں، ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے، کل ہمیں اس کے کیے ہوئے معاہدے کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھانی پڑی، دل پر قیامت گزری، دل خون کے آنسو رویا۔ لیکن 1 روپیہ بھی کسی چیز پہ بڑھتا ہے، یقین کرو میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، نواز شریف کا دل روتا ہے، شہباز شریف کا دل روتا ہے، مریم نواز کا دل روتا ہے۔ یہ تو کہتا تھا نا کہ میں آلو پیاز کے ریٹ پتہ کرنے نہیں آیا، لیکن میں آپ کو کہتی ہوں کہ ہاں نواز شریف، شہباز شریف آلو پیاز کے ریٹ پتہ کرنے آئے ہیں پاکستان میں۔ اور انشاءاللہ کل شہباز شریف صاحب کا قوم سے خطاب سنا تھا نا، میں بڑی حیران ہوئی، میں نے بڑے شوق سے شہباز شریف کا خطاب سنا، نہ کوئی گالی، نہ کوئی مذہب کارڈ، نہ کوئی بدتمیزی، نہ کوئی غداری کارڈ، نہ تو نہ میں شہباز شریف نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج کل اناؤنس کیا ہے، الحمدللہ 28 ارب روپے کا ریلیف پیکج کل اناؤنس ہوا ہے، اور اس 28 ارب سے انشاءاللہ تعالی 8.5 کروڑ عوام انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ تو اپنی 4 سال کی کارکردگی کا حساب نہیں دے سکتے کیونکہ 4 سال میں ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے، لیکن مجھ سے سنو شہباز شریف کی 5 ہفتے کی کارکردگی۔ آٹا سستا، عمران کے دور میں 80-85 پہ چلا گیا، شہباز شریف 5 ہفتوں میں اس کو واپس 40 پر لے آیا۔ چینی کی قیمت شہباز شریف نیچے لے آیا، کھاد کی بوری کی قیمت شہباز شریف نیچے لے آیا، اور یہ صرف 5 ہفتے کی کارکردگی ہے۔ تو میں
بہاولپور کے عوام سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح آپ نے جب نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو آپ نواز شریف کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے تھے. جب نواز شریف نے افواج پاکستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف ضرب عضب اور رد الفساد لڑی تھی تو قوم دیوار بن کر نواز شریف کر پیچھے کھڑی ہو گئی تھی. آج بھی میں بہاولپور سے اور اپنی پاکستانی قوم سے مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی حکومت کے لیے وہی سپورٹ مانگنے آئی ہوں. میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں, وعدہ کر کے کہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی چند مہینوں میں نواز شریف اور شہباز شریف اپنی خدمت کے جذبے سے, اپنی نیک نیتی سے, اپنی دن رات محنت سے, عوام کے احساس سے انشاءاللہ پاکستان کو بحرانوں سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بہاولپور والوں, میں بہاولپور تھوڑا جلدی پہنچ گئی تھی. میں نے کہا عوام کو میرا انتظار نہ کرنا پڑے, تو میں آج ابھی جہاں پر تھی وہاں میں ٹی وی دیکھ رہی تھی اور ٹی وی پر آ رہا تھا کہ عمران خان نے جن دنوں میں ووٹ آف کانفیڈنس ہونے والا تھا ان دنوں میں عمران خان نے اپنے ایک دوست کو کہہ کر زرداری صاحب کی منت کروائی تھی کہ لانگ مارچ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں شامل نہ ہونا, ان کی منت کر رہا تھا. تو میں قوم سے پوچھنا چاہتی ہوں, جلسوں میں تم کہتے تھے فتنہ خان کہ میں نے زرداری کو, ان سب کو میں نے اپنی بندوق کی نشست پہ رکھا ہے. جلسوں میں تم نے ان کو بندوق کی نشست پر رکھا تھا اور اپنے دوستوں کو بھیج کر انہی لوگوں کی رات کو منتیں کرواتے تھے. انہی سازشیوں کی چپکے منت کیوں کیا کرتے تھے؟ یہ ابھی اس کو پتا چل گیا تھا کہ اس کا لانگ مارچ فیل ہونے لگا ہے, تو لانگ مارچ سے 2 دن پہلے نواز شریف صاحب کی منتیں کرنی شروع کر دی کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دو, میں لانگ مارچ کال آف کر دیتا ہوں. نواز شریف نے کہا سن لو, نواز شریف صاحب کو جب یہ میسج ملا تو نواز شریف نے کہا عمران خان کو کہہ دو کہ نواز شریف نہ کسی دھونس میں آئے گا نہ کسی جتھے کے ہاتھوں بلیک میل ہوگا. کہ بہاولپور نے, میں نے سنا بہاولپور سے بھی کوئی نہیں نکلا اور کہتے ہیں پولیس والے روکیں گے تو انقلاب کیسے آئے گا. بھائی ووٹ کو عزت دو کو بھی پولیس والے روکا کرتے تھے, نواز شریف کو بھی پولیس والے روکتے تھے, مریم نواز شریف کو بھی اٹھا کر ڈیتھ سیل میں تم نے پھینکا, لیکن بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا وہ ووٹ کو عزت دو کو کامیابی نہیں دی. تو جو انقلاب ہوتے ہیں نا, انقلاب وہ پولیس کے اور ڈنڈوں کے ڈر سے گھروں میں دبک کر نہیں بیٹھ جاتے. اگر 1 لاکھ چھوڑو, اس نے 25 لاکھ کی بات کی تھی نا, شرم سے ڈوب مرو فتنہ خان, تم نے 25 لاکھ کی بات کی, پورے پاکستان سے 25,000 بندہ بھی نہیں نکلا. جتنے بھی حکومتی وسائل تھے تم نے سب استعمال کر لیے. 35 لاکھ خیبر پختونخوا کی حکومت سے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو دیا کہ بندے اکٹھے کر کے لاؤ. سرکاری گاڑیاں استعمال کی, سرکاری پیسہ استعمال کیا, گلگت بلتستان کی سرکاری وسائل استعمال کیے اور آخر میں لوگوں کو سڑکوں پہ ڈنڈے کھانے کے لیے چھوڑ کے خود خیبر پختونخوا کے سرکاری ہیلی کاپٹر میں لٹکا رہا. بہاولپور آپ کی عظمت کو میں سلام پیش کرتی ہوں کہ آپ نے اس فتنہ اور فساد کو جہاں سے نکلا تھا وہیں واپس بھیج دیا. میں پورے پاکستان کے عوام کا, خصوصاً خیبر پختونخوا کے عوام کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ایک انتشاری کی کال پر لبیک نہیں کہا, اس کو ریجیکٹ کر دیا. کیا کر دیا؟ ریجیکٹ کر دیا. اور اب پنجاب کی طرف آ جاؤ.
पंजाबियों ने तो इससे फरागोगी का बदला। इससे मैं बताऊं, जो हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आई हैं, किसी शहर में भी पंजाब में ये 200 से ज्यादा बंदा इकट्ठा नहीं कर सका। और डालो इमरान खान, और डालो पंजाब के हक पे डाका, और लगाओ उस्मान बुज़दार को 12 करोड़ पंजाबियों की किस्मत का मालिक, और लूटो पंजाब को। फरागोगी के जरिए लोगों ने फरागोगी। पंजाबियों, मैं जनूबी क्या लिखा है ये? इस बच्चे ने प्लेकार्ड उठाया है, इस पे लिखा है गोगी तेरे रौले। 4 साल तो अभी लोगों को जब से हुकूमत से निकला है, अचानक इसकी याददाश्त वापस आ गई है। इसको महंगाई भी याद आ गई है, महंगा तेल भी याद आ गया है, IMF भी याद आ गया है, डॉलर की कीमत भी याद आ गई है। 4 साल बाद नींद से उठा है। तो मैं इसको ये पूछना चाहती हूं, अब जबकि तुम कह रहे हो रूस से मेरा सस्ते तेल का मुआहदा होने जा रहा था, तो वो मुआहदा हुआ क्यों नहीं? 4 साल तक हुकूमत में बैठे रहे, बार बार तेल की, डीजल की, पेट्रोल की कीमतें IMF के कहने पर बढ़ाते रहे। उस वक्त रूस से मुआहदा क्यों नहीं किया? क्या उस मुआहदे पर गोगी के दस्तखत के इंतजार था? मेरा ख्याल है कि जब रूस से मुआहदे पर दस्तखत का वक्त आया तो गोगी जहाज लेकर पाकिस्तान से दुबई फरार हो गई कि इन्होंने जनूबी पंजाब का इमरान खान ने आपसे झूठा वादा किया। मुड़कर जब हुकूमत बना ली तो मुड़कर कभी जनूबी पंजाब को पूछा तक नहीं। लेकिन नवाज शरीफ ने आते ही लाहौर से नहीं, गुजरांवाला से नहीं, सरगोदा से नहीं, बहावलपुर से, जनूबी पंजाब से पंजाब के गवर्नर का इंतखाब कर लिया। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून जो कमी रह गई है जनूबी पंजाब की खिदमत में, इंशाअल्लाह मरियम नवाज आपके सामने ये खड़ा होकर वादा करती है कि इंशाअल्लाह ताला वो तमाम कमियां दूर करेंगे और जनूबी पंजाब को इंशाअल्लाह ताला चमकता दमकता बनाएंगे। घर में मेरे साथ मिलके वादा करो कि अगर इस मुल्क की खातिर